اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، قطر کے دوحہ میں جس طریقے سے اسرائیل نے آتنکی حملہ کیا، اس کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب اسرائیل کو سخت جواب دینے کی قطر نے اپیل کی ہے تمام عرب ملکوں سے، تمام ساتھ رہنے والے ملکوں سے، ممالک سے۔ کہا جا رہا ہے کہ پورا خلیجی علاقہ، گلف پورا اس وقت خطرے میں، اس لیے عرب ممالک سے قطر نے اپیل کی ہے کہ متحد ہو کر اسرائیل کو سخت جواب دیا جائے۔ امریکہ نے اور قطر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے دوست ہو کر بھی دشمنوں جیسا سلوک کیا ہے۔ ہنسی آتی ہے مجھے تمہارے ان جملوں پر۔ ارے ہم جیسے بھارت میں بیٹھ کر برسوں سے تم کو یہ سمجھا رہے ہیں اور بار بار بول رہے ہیں کہ امریکہ اور یہ اسرائیل اور یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ارے ہمارا دوست نہیں بن پایا، ہندوستان کے سینے میں خنجر گھونپا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، جبکہ ہمارے پیارے وزیر اعظم لاڈلے نریندر مودی نے کتنی کروڑوں روپے خرچ کیا اس کے آنے پر، یہاں تک کہ ہمارے مودی جی کاریہ کرتا بن کے ان کا پرچار کرنے کے لیے بھی گئے، تو تب جا کر امریکہ نے ہمارے سینے میں بھی خنجر گھونپا ہے۔ وہ کسی کے نہیں ہو سکتے، ان کی خواہش صرف یہ ہے پوری دنیا پر راج کرنا، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی گھٹیا سے گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں۔ تو خیر، اب قطر یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے دوست بن کر ہو کر بھی دشمنوں جیسا سلوک کیا ہے۔ چلو دیر آیت درست آیت سمجھ میں تو آئی۔ وہیں پر مجاہدین کی تنظیم حماس نے بھی اب اسرائیل کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ہے۔ ایران دوسری خبر آ رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل نے جو قطر کی راجدھانی دارالحکومت دوحہ میں بمباری کی ہے، اس کو لے کر اب ٹرمپ برہم ہو گئے۔ میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانتا، یہ مگرمچھ کے آنسو ہے۔ اسرائیل اتنا سا ناپاک خطرہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتا ٹرمپ کے اور امریکہ کے ساتھ دیے بغیر یا اشارہ کیے بغیر، اور جب بھی بار بار اسرائیل کچھ کرتا ہے ٹرمپ غصہ ہوتے ہیں، پھر اسرائیل پھر بم پھینکتا ہے، پھر ٹرمپ غصہ ہوتے ہیں، تو یہ پرانی کہانیاں ہو چکی ہے۔ خیر، دوحہ میں بھی بمباری پر ٹرمپ جو ہے وہ اپنا فارمیلٹی کے طور پر غصہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو، یعنی اسرائیلی حکومت کو اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ یعنی ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے دوحہ پر، اس کی قیمت نیتن یاہو کو چکانی پڑ سکتی ہے۔ ٹرمپ اور ان کے مشیر دوحہ میں حماس کے
دفتر پر اسرائیلی فضائی حملوں پر شدید برہم تھے، اور امریکی عہدیداران نے یہ کہا ہے کہ یہ حملے کا خطرناک نقصان جو ہے نتنیاہو کو ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک نیپال کے حالات کو لے کر بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، تقریباً 3 دن سے میں نے نیپال کے سارے حالات آپ کو بتایا، کس طریقے سے نیپال آگ میں جھلس رہا ہے، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی، سرکاری دفاتر عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، وت منتری کو کیسے پبلک چڈی پر پل کے نیچے پھینک رہی ہے، وہ منظر بھی آپ نے دیکھا۔ جی ہاں، یعنی جب جنتا سڑک پر آ جاتی ہے اور جنتا غصے میں آ جاتی ہے تو پھر کسی بھی ملک کا یہ حال اور اس سے بدتر حال بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب ان ملکوں کے وزیر اعظم اپنی فیملی کو اور اپنے وہاں کے منتری اپنی فیملی کو لے کر جان بچا کر دوسرے ملکوں میں فرار ہوتے، وہ منظر بھی ہم نے دیکھا۔ لیکن اب باقاعدہ خود ہمارے اپنے پیارے ملک بھارت کے کئی بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پڑوسی ملک نیپال کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہٹلر شاہی، تانا شاہی کہیں بھی ہو، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اور جس دن پھر جنتا کا دماغ گھوم جاتا ہے تو پھر جھولا اٹھا کر ہر کسی کو بھاگنا پڑ سکتا ہے۔ آئیے ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت فی الحال دوحہ میں، قطر کی دارالحکومت، قطر کی راجدھانی دوحہ میں جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اس حملے کو لے کر اب پورا خلیجی علاقہ، گلف کنٹریز، عرب ممالک وہ خطرے میں آ گئے ہیں، اور قطر کے امیر نے تمام ممالک کو جمع کر کے یہ کہا ہے کہ اب ہمیں متحد ہو کر اسرائیل کو سخت جواب دینا پڑے گا۔ اب قطر یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ دوست ہو کر بھی اس نے دشمنوں جیسا سلوک کیا ہے۔ ارے بھائی، میں تو برسوں سے کہہ رہا ہوں اسلامی ملکوں کو کہ یہ کبھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے اس نے ہندوستان کے سینے میں خنجر گھونپا، جبکہ ہمارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم کاریہ کرتا بن کے پرچار کو گئے تھے وہاں پر، اور ان کے آنے پر اور ان کے جانے پر آج تک کے کروڑوں اربوں روپیہ ہمارے آدمی نے لٹا دیا ہے، تو ہمارے 50% ٹیرف لگا کر ہندوستان کے سینے میں خنجر گھونپا، یہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ خیر، اب دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم باقاعدہ ایک میٹنگ لے رہے ہیں، اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی قطر کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار یکجہتی کا اور ساتھ دینے کا باقاعدہ وعدہ کیا ہے، اور اب تمام ممالک مل کر باقاعدہ فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت پر بھی زور دے رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ اب کھل کر ہمیں میدان میں آنا ہوگا۔ آخری بڑی خبر، جی ہاں، اسرائیل نے حملہ کیا دوحہ پر، اس سے پہلے غزہ اور فلسطین کو کھنڈرات میں تبدیل کیا، 2 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل عام کیا، جسے جینوسائیڈ ہم کہیں گے، قتل عام کیا، 30,000 سے زیادہ تو معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا، 35,000 کے قریب ان کی ہی رپورٹ کے مطابق عورتوں کو مارا گیا، تو 2 لاکھ کے قریب لوگوں کو مارا گیا، اور غزہ تقریباً 98% ختم ہو گیا۔ ہاسپٹل، سول سٹیزنز جو علاقے ہیں، اسکولز، بازار، مارکیٹس تقریباً ختم ہو گیا، اور اب ناجائز پورا مکمل قبضہ کرنے کی تیاری ہے۔ لیکن اسرائیل نے اب جو قطر پر حملہ کیا ہے تو اب صرف اسلامی ملک نہیں، عرب ملک نہیں، بلکہ اب کینیڈا ہے اور دوسرے ممالک جو ہے برٹین وغیرہ، وہ بھی اب اسرائیل سے تعلقات کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا ہے، اس کو لے کر سوچ رہے ہیں۔ کینیڈا کے ذمہ داروں نے یہ کہا ہے کہ قطر پر حملے کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا ہم دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں کہ تعلقات باقی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، اور جو حملہ اسرائیل نے قطر پر کیا ہے، اس حملے کی تمام ممالک جو ہے وہ نندا کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یورپ نے بھی، خود یورپ نے بھی اسرائیل سے، یورپی یونین نے بھی، اور پوری تنظیم اور سنگھٹن نے بھی اب اسرائیل سے جو کچھ بھی ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کو آگے بڑھایا جائے یا پھر وہیں پر ختم کر دیا جائے، ان کی بھی بیٹھک ہوئی، اور انہوں نے باقاعدہ اب جزوی طور پر یعنی ٹیمپریری وقتی طور پر جو کچھ ایگریمنٹ اسرائیل سے تھے ان کو ختم کرنے کا اعلان یورپی یونین ایسوسی ایشن نے بھی کر دیا ہے۔